المعبودات ثم قال الله تبارك وتعالى في كلام الجليل والقرآن الحكيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وقال في مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله تعالى الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على کے
اسی لیے جو بلاوا نہیں آیا
بعد احترام قابل ساتھ احترام دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ محمد وعلہ وشانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ جل شانہ اسی طرح اسلام علیہ السلام کی ایمان والے معتبر گرامی قدر احباب، ماہ رمضان شریف کا یہ آخری جمعہ مبارک ہے۔ یہ شب و لیل و نہار، یہ روز و شب کی تیزی اور بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے لمحات ایک قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا جمعہ تھا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، آج چوتھا آ گیا، اور محسوس یوں ہو رہا ہے کہ کل ہی رمضان ابتدا ہوئی تھی، ابھی اختتام کی طرف چلا گیا۔ تو یوں سمجھیں کہ نیکیوں کا موسم بہار جانے والا ہے۔ یہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع اس کو کہتے ہیں عام طور پہ، یعنی ماہ رمضان شریف کا آخری جمعۃ المبارک، اس کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد رمضان شریف میں جمعہ نہیں آئے گا، پھر آئندہ سال جس کی زندگی ہوئی تو اس کی زندگی میں یہ رمضان آئے گا، ورنہ یہ مہمان اور نیکیوں سے بھرا موسم بہار اپنی رحمتیں، برکتیں اور رفعتیں سمیٹتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ واپسی کا سفر جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے چند ایام کے بعد۔ تو گرامی قدر احباب، آج ہم نے ماہ رمضان شریف کا خلاصہ اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اول روز سے لے کے آج تک، آج 24واں روزہ ہے، آج تک ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ عمومی طور پہ مہمان آتا ہے، اور جب مہمان کبھی کبھی آتا ہے تو اس کے چار بھی بڑے ہوتے ہیں۔ مہمان جو کبھی کبھی آئے تو خوشی بھی بڑی ہوتی ہے کہ یہ کبھی کبھی آیا ہے، اور پھر اس کے لیے بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذوالغب من تزداد حبہ، کبھی کبھی ملا کرو محبت زیادہ بڑھتی ہے۔ تو کبھی کبھی ملنے سے یہ صحابی کو آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، یہ اس صحابی کو حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا جو فجر سے لے کے عشاء تک رخ انور کو دیکھتے رہتے۔ اس فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نماز پڑھی بیٹھ گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دیا ہے، فرمایا یار کوئی کام بھی کریا کرو، ذوالغب من تزداد حبہ، کبھی کبھی ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ اب مالک کا حکم تھا تو آقا علیہ السلام کے صحابی نے حکم پایا، اور الامر فوق الادب، حکم جو ہوتا ہے وہ ادب سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ تو حکم مانتے ہوئے یہ چل دیے، اور ابھی گلی کے موڑ پہ پہنچے تھے، رخ زیبا والضحیٰ کا کھڑا، اور واللیل کی زلفیں، اور مازیغ کے نین، اور وہ ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ، اور ماہی مدنی سرکار جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہوئے دوڑ کے پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کبھی کبھی آئے گا، ابھی تو کبھی گیا یا گلی کا موڑ نہیں مڑا، پھر آ گیا ہے۔ حضور آپ کبھی کبھی کی بات کرتے ہیں، ہم غلاموں سے تو لمحے بھی برداشت نہیں ہوتے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے آپ کے چہرے کو اوجھل کر لیں۔ تو یہ امت کے لیے حضور علیہ السلام نے، باقی حضور کو تو دیکھنے سے محبت بڑھتی تھی، جتنا دیکھا جائے اتنی زیادہ محبت، لیکن حضور نے فرمایا مہمانوں کے لیے جب کسی کے پاس جاؤ تو پھر کبھی کبھی جایا کرو۔ تو یہ فطری عمل بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو مہمان 8 دن کے بعد یا مہینے کے بعد ہی آ جاتے ہیں، ان کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی ان کی قدر ہوتی ہے جو سال کے بعد آتے ہیں۔ جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کی زیادہ اور بھگت ہوتی ہے، یار بڑی دیر کے بعد آیا، مدتوں بعد آیا،
تو اس کے 4 پورے کرو، اس کو کھلاؤ پلاؤ اور اس کی خواہشات کو پوری کیا جائے، ہر آرام آرائش کا خیال کیا جاتا ہے، مہمان کہیں ناراض نہ ہو جائے اور جا کے پلانے لگتے یار اتنی دیر بعد گیا سی تیاری نہیں کیتا، توجہ ہی نہیں کی انہوں نے، ہماری طرف غور و خوض ہی نہیں کیا، تو اب نہیں میں نے جانا۔ تو یہ میں نے مثال عرض کی ہے کبھی کبھی آنے والے مہمان کی۔ اب سال کے بعد آنے والا مہمان جا رہا ہے، یہ رمضان جا رہا ہے اور یہ مہمان ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے ہم نے اس مہمان کو راضی کیا ہے یا ناراض جا رہا ہے۔ یہ راضی کیا تو سمجھے قیامت والے دن بخشش کا سامان ہوگا، اگر ناراض کیا تو پھر سمجھیں یہ بخشش کا پروانہ نہیں جاری کرے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان اور قرآن قیامت والے دن تیری شفاعت کریں گے۔ رمضان بھی بصورت انسان اور قرآن بھی بصورت انسان اللہ کی بارگاہ میں شفاعشی بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ رمضان کہے گا کہ باری تعالیٰ اس بندے نے طلوع شمس سے لے کے یعنی طلوع صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے خواہشات لذات انسانیہ سے اپنے آپ کو تیری رضا کے لیے روکا، لہذا جب تک یہ جنت میں نہیں جائے گا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعشی بن کے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ یہ صبح کو تو روزہ رکھ کے افطاری کا ٹائم ہوتا تھا، افطار کر لیتا تھا، لیکن جیسے ہی ایک مشقت ختم ہوئی پھر یہ عشاء کے بعد مجھے سننے کے لیے کھڑا ہو گیا اور مجھے سنتا رہا اور اس نے سارے مجھے سنا اور میرے ساتھ بڑی محبت کی ہے، تو لہذا جب تک یہ جنت میں نہیں جائے گا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو قرآن اور رمضان یہ انسان کے شفاعت کریں گے، شفاعشی کریں گے قیامت والے دن۔ تو گرامی قدر ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ جو مہمان ہے یہ آیا تھا تو یہ راضی ہے یا نہیں راضی، ہر بندہ اپنے عمل سے واقف ہے اور جس کے اعمال خیر اس میں کثیر ہوئے، ادب و احترام اور عاجزی و انکساری اور روزوں کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ لیل و نہار کا سلسلہ چلتا رہا تو یقیناً یہ رمضان اس سے راضی ہی گیا۔ لیکن روزہ رکھنے کے باوجود میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بعض روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوکے رہنے کے کچھ نہیں حاصل ہوتا، بھوکے رہنے کے کچھ نہیں حاصل ہوتا، مطلب یہ کہ وہ صرف کھاتے پیتے نہیں باقی سارے وہی کام کرتے ہیں جو روزے کے علاوہ کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، بد نکاحی کرتے ہیں، کانوں کے گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، اعلیٰ حاضر قیاس صرف کھانا پینا بند کیا باقی سارے کام وہ کرتے رہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ یہ راضی نہیں ہے ہم سے، اس کے تقاضے ہیں اور تقاضوں کا اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا لعلکم تتقون، یہ آیا اس لیے ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ اور اپنے آپ کو ہر اس شے سے بچا لو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب بنتی ہے۔ تو لعلکم تتقون کا یہ ٹائٹل دے کے اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اور اس کے جاتے ہوئے ایام اس بات کی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ایام معدودات یہ چند گنتی کے دن تھے اور یہ گنتی کی چند دن جو ہیں یہ گزرتے جا رہے ہیں اور گزر گئے، چند ایام رہ گئے، لیکن فرمایا کہ حالات ان کے ہی اچھے ہیں جو غور و خوض کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، ہم نے کیا کوئی انقلاب بھی پیدا ہوا یا ویسے ہی معمول کے مطابق آیا اور چلا گیا، یہ تو آتا جاتا رہے گا۔ مطلب یہ ہے اس کے آنے کا میرے اندر بھی کوئی چینجنگ آئی ہے، میرے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے، میرے اندر بھی کوئی انقلاب برپا ہوا ہے۔ اگر کچھ نہ کچھ 100 میں سے چند % بھی اگر کوئی انقلاب آ گیا تو سمجھ قرآن اور رمضان کا فائدہ ہو گیا، اگر
اگر کوئی فائدہ نہ ہوا اور کوئی تبدیلی نہ ہوئی جو باقی 11 مہینے میں تھا ویسا ہی رہا تو پھر سمجھ یہ تو آیا تھا لیکن میں نے غور و فکر نہیں کیا اور میں نے ہی اس سے فیض یاب ہونے کی کوشش نہیں کی. تو لہذا گرامی قدر احباب ماہ رمضان شریف جو ہے یہ اپنی رحمتوں اور برکتوں اور نیکیوں کی بہاروں کو سمیٹنے پہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ گامزن ہے. ابھی بھی وہ چند ایام ہیں جن میں ہم اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے طائب ہو کر اور اپنے سابقہ گناہوں سے معافی طلب کر کے اپنے رب سے صلح کر سکتے ہیں. موقع ہے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ نے یہ آخری اشرہ رکھا ہی جہنم سے آزادی کا ہے اور جہنم سے آزادی ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہو گیا اس کا محبوب راضی ہو گیا تو پھر یہاں بھی بیڑا پار ہے قبر حشر میں بھی بیڑا پار ہوگا. گرامی قدر احباب اب اسی رمضان شریف میں اب سوال یہ ہے کہ چند ایک باتیں ہم نے گوش گزار کرنی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں ہی نماز فرض ہے یا باقی 11 مہینے بھی فرض ہے؟ بڑے لوگ اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے کہ رمضان شریف میں وہ بھی آتے ہیں جو 11 مہینے نہیں آتے وہ بھی آ جاتے ہیں. تو کیا ان لوگوں سے وہ اپنے ضمیر سے ہم نہیں سوال کرتے، وہ خود اپنے ضمیر سے اپنے اندر ہر بندے کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں کسی مفتی سے آپ حلال حرام کا مسئلہ ظاہر قرآن و سنت کا مسئلہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کوئی غلط یا صحیح ہے خدا کی عزت کی قسم اللہ نے ہر بندے کے اندر یہ مفتی بٹھایا ہوا ہے. اندر سے آواز دے دیتا ہے کام چنگا ہے کام چنگا نہیں. وہ علیحدہ بات ہے بتا کام لیتا ہے یا نہیں کرتا وہ علیحدہ بات ہے. آواز اندر سے ایک مرتبہ آتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. ہر بندے کے اندر ایک اللہ رب العزت نے فیصلہ کوئی مفتی بٹھایا ہوا ہے. اور گرامی قدر احباب اپنے نفس سے اور اپنے ضمیر سے ہر بندہ سوال کرے یار بتا کیا رمضان میں نماز فرض ہے یا باقی مہینوں میں نماز فرض ہے؟ یقیناً یہ کہے گا نہیں یار اللہ کا یہ فرض ہے. اور جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کے اور پھر اس کی اہلیت کا یہاں تک ذکر ہے یہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں، کسی صورت میں بھی معاف نہیں. اگر کسی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو کہتا ہے کہ تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو پھر کہتا ہے کہ لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو کہا جاتا ہے کہ پھر اشاروں سے پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے. اب یہ چوتھی پانچویں سٹیج میں آگے اگر کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتا اس کے حواس کام نہیں کرتے پھر کہیں جا کے معافی کا ہے آڈر کہ چلو اب تو اس کے بس میں اختیار میں نہیں. گرامی قدر اتنی زیادہ اہمیت اور پھر یہ بھی یاد رکھا جائے اللہ رب العزت جل شانہ نے نماز صرف اس امت پر ہی نہیں بلکہ سب قوموں پر بھی فرض کی تھی. علیحدہ بات ہے کسی پہ 2 کسی پہ 1 کسی پہ 3 ہمارے پر 5 لیکن فرض ہر امت پر ہر نبی پر اور حکم بھی قرآن عظیم پڑھے تو پتہ چلتا ہے. وہ گزار کرتا ہوں اب یہ نماز ایک ایسا انعام ہے. ہم اگر کسی کو انعام دینا چاہیں آپ دیکھتے ہیں اسکول میں اگر بچوں کو شیلڈ وغیرہ ملتی ہیں یا کسی کو انعام ملتا ہے تو اس کے لیے اسٹیج بنایا جاتا ہے. اسٹیج بنا کے تو پھر جس کا انعام ہوتا ہے اس کو بلایا جاتا ہے اور پھر اس کے گلے میں وہ شیلڈ یا اس کو کپ وغیرہ دیا جاتا ہے. یہ تیرا انعام ہے. اسٹیج پہ چڑھا کے دنیا داروں کے انعامات دنیا کے اسٹیج سجا کے دیے جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں باقی اعمال خیر وہ روزہ ہے وہ حج ہے وہ زکات ہے وہ دیگر اعمال حسنہ ہیں. ان کے احکام اللہ نے اپنے حکم ربانی اور قول کے ذریعے دنیا میں عطا کیے لیکن نماز ایک ایسا تحفہ ہے بڑا محبوبہ لوگوں کو انعام ملتے ہیں دنیا کے اسٹیجوں پہ. آجا میں لامقام پہ تجھے نماز کا تحفہ عطا کرتا ہوں. تو یہ لام
اور اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہمیں نظر آتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز کا حکم دیتے ہوئے قرآن میں پڑھے سورۃ مریم میں نظر آتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ فرمایا کہ اسماعیل اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دینے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں میں نماز کا پابند رہوں، زکات ادا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کر۔ تو اعلیٰ حاضر قیاس انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امم، نماز ایک ایسا ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا، اور نماز ہی ایک واحد ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ اس کے علاوہ کوئی چاہے میں اللہ کا قرب حاصل کروں وہ نہیں کر سکتا۔ وظائف کرے، وہ تسبیحات پڑھے، وہ تحلیلات کرے، وہ جتنی مرضی اور دیگر عبادات کر لے، نماز کو ترک کر کے کوئی اللہ کا مقرر نہیں بن سکتا۔ اللہ کا مقرر بننے کے لیے نماز انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت جناب لقمان، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں نبی تھے۔ انہوں نے بھی سورۃ لقمان میں اپنے بیٹے کو وصیت جو فرمائے ان میں وصیت فرمائی یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز ادا کر، نماز قائم کر۔ اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا کہ انبیاء اپنی اولادوں کو، اپنی امتوں کو نماز کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور اللہ نے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اہل عیال کو آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ تو قرآن کا بھی فکر اور اپنا بھی فکر، اور اسی لیے تو تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَأْمُرْ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ، یہ محبوب آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کریں اور نماز کی پابندی آپ خود بھی فرمائیں۔ یعنی اس سے مراد آپ کے غلام ہیں، تمام امت ہے، اور اہل و عیال کو درجہ کم اس میں داخل ہیں۔ گرامی قدر غلام کو کب نماز کی ترغیب دلوائی جائے؟ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم الجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو سختی کے ساتھ مار کے بھی نماز پڑھانی پڑے تو مار کے نماز پڑھو۔ اب یہ کون کرے گا؟ خود اس کی ترغیب اور خود وہ پابند ہوگا تو تب اپنی اولاد کو اس طرف لے کے آئے گا۔ جب خود نمازی نہیں تو گھر والے کیسے نمازی بنیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر بھی علیحدہ کر دو، اور پھر اس کو سختی کے ساتھ زد و مار کے بھی اس کو نماز کے لیے لے کے آیا تھا۔ تو یہ اتنا اہم اور اتنا ضروری فریضہ ہے، تمام عبادات سے افضل عبادت ہے۔ اور میں بارے دیگر پھر عرض کر رہا ہوں، یہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ باقی 11 مہینوں میں بھی ہر حال میں کسی حال میں بھی معافی نہیں ہے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کے حوالہ سے، نماز کی حفاظت، آج ہم مکان کی حفاظت کرتے ہیں، اولاد کی حفاظت کرتے ہیں،
مال کی حفاظت کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کرتے ہیں اور حفاظت کے بڑے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن نہیں حفاظت کرتے تو نماز کی نہیں کرتے۔ ہر چیز کی حفاظت ہے، ہمارے معاشرے میں نماز کی محافظت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ ان حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا کہ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر کے درمیانی نماز کی یعنی عصر کی، اس کی بھی حفاظت کرو۔ اور یہ عصر کی نماز کی حفاظت کا کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ نمازیں تو ساری ایک جیسی ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، مغرب، عشاء، عصر، لیکن نمازوں کا من جملہ بیان فرمانے کے بعد بالعموم ذکر کرنے کے بعد بالخصوص عصر کا جو ذکر فرمایا، یہ قابل غور بات ہے۔ اور میں حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص کر کے درمیانی نماز یعنی عصر کی۔ کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ فوت ہوتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، اگرچہ رات 12 بجے دفن کریں یا دوپہر 12 بجے دفن کریں یا فجر کے ٹائم دفن کریں، کسی ٹائم بھی کسی شخص کی تدفین ہوتی ہے، تو جب دفن کرنے والے واپس پلٹتے ہیں تو میت کو روح لٹا کے اٹھایا جاتا ہے۔ جب میت اٹھتی ہے تو اسے دکھایا جاتا ہے کہ عصر کا وقت غروب ہو رہا ہے، عصر کا ٹائم جا رہا ہے۔ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اور دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ یہ جمعۃ الوداع ہے۔ آج بہت سارے لوگ بھی کوشش کریں گے جنہوں نے سارے رمضان شریف کے جمعے نہیں پڑھے، وہ کوشش کریں گے ایک جمعہ پڑھ لیں گے تو عصر کا وقت جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ اگر وہ بندہ نماز عصر کا پابند ہوا، اگر وہ نماز عصر کا پابند ہوا تو فرشتے آ کے اس کے اٹھا کے کہیں گے اٹھ جا بھائی، مغرب کا تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا یار بڑی مہربانی، جتنے مرضی سوال کر لینا، یہ دیکھو عصر کا ٹائم جا رہا ہے، عصر کی نماز نہ جلدی جلدی پڑھ لو۔ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ وہ کہے گا یار منکر نکیر، مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو پھر سوال کر لینا۔ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ عصر کی خاص کر کے عبادت کرو، اور جب عصر مولا علی کی قضا ہوتی ہے، یہ وہ مولا مرتضیٰ تاجدار حیات ہے، 21 رمضان آپ کی یوم شہادت، اور اسی تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے عبادت کے نظریے سے ایک دو باتیں، مولا مرتضیٰ کا ذکر عبادت ہے، حضور کی حدیث ہے۔ تو تاجدار عطا مولا مشکل کشا کی عصر کی نماز قضا ہوتی ہے، قربان جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ عصر وہ جو اعلیٰ خطر کی ہے، یعنی عصر کی نماز جس کا تقیدت حکم ہے، وہ نماز۔ یہ تو علی وہ ہے جو کبھی تکبیر اولیٰ بھی نہیں جانے دیتا، یار جاریہ نہیں کرنا رہے نماز دینے لگتا، سمجھے نا میری بات؟ بڑے ملنگ آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے علی کے آخری ملنگ ملیں گے جن کو وضو کا پتہ نہیں، بیوی مدنیاں پائیاں ہیں، جناب اتنی بڑی بیٹیں رکھی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیا صورت حال ہے، اور کہتے ہیں ہم علی کے معاملے میں، او بھئی علی کو دیکھو تو صحیح، وہ کون سی شخصیت کا نام ہے جن کی کبھی بھی نماز تو دور کی بات ہے تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی؟ تو کہاں سے علی کا محب آ گیا؟ تو پڑھتا ہی نہیں، تو تیرا تو کبھی وضو ہی سلامت نہیں، تیری کبھی نماز نہیں ہوئی اور علی کی کبھی قضا نہیں ہوئی، تیری کبھی ادا نہیں اور علی کی کبھی قضا نہیں، تو تیرا جو علی کا کیا مقابلہ؟ محبت علی مولا مرتضیٰ تاجدار حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، جلدی جلدی تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اب پتہ تھا یہودیوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ علی ہے اور کبھی تکبیر اولیٰ نہیں قضا ہوئی،
تو یہودی راستے میں کھڑا ہو گیا، میں مسئلے اتنے پوچھوں گا، یہ تکبیر کیا ہے، اس کی ساری نماز ہی جائے گی، لیکن اسے پتہ نہیں تھا یہ اس شہر علم کا دروازہ ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انا مدینہ العلم والعلم بابھا، اور میں علم کا شہر دروازہ اس کا میرا علی ہے۔ تو جس کو علم کا فیض حاصل کرنا ہو تو وہ پہلے علی کے در پہ جائے گا۔ علی کو چھوڑ کے کوئی علم نافع نہیں حاصل کر سکتا۔ تو مولا مرتضیٰ سے اس نے آپ ہی سوال کیا کہ میں اتنے سوال کروں گا، علی ایک ایک کر کے جواب دے گا تو نماز جاتی رہے گی۔ تو جب اس نے آپ ہی کہا ادھر حضرت بلال تکبیر پڑھ رہے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے تکبیر میں؟ وہ گھنٹہ لگ گیا جی، چند سیکنڈ تکبیر پڑھنے میں، ادھر تکبیر ادھر مولا مرتضیٰ، اور دوڑ اور راستے بھی یہودی، اور کہتا علی جلدی کریں، مجھے میرے پاس ٹائم نہیں، سوال بتائیں، اور میں بتا جلدی کر، تکبیر ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کون کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون کون سے انڈے دیتے ہیں؟ علی نام بتاتا جائے گا، تو اسے پتہ نہیں تھا۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ چلو پیچھے آتے ہیں۔ یہ کمال علم تھا مولا مرتضیٰ، وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے کہا یہ، اور میں تجھے پتہ نہیں، یہ اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ مولا مرتضیٰ یہ علم کے دروازے، شہر کا دروازہ ہے، تو پھر تجھے کیسے شک ہو گیا کہ میں اتنے سوال کروں گا؟ جس کی کبھی بھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، آج اثر چلے گی۔ حضور علیہ السلام مولا علی کی رام مبارک پہ سر انور رکھ کے آرام فرما رہے، اور آپ نے اثر پڑھ لی تھی۔ مولا علی کی جب اثر قضا ہوئی، تو جب اثر قضا ہوئی تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب آج ہم سوچیں، کبھی ہم تاثر میں یہ بھی دیکھ میں نہ جیل چھو ساری دیہی بندہ سوچ جانے تو یار کسے کہ میں کسے چلے گا، ویسے کو ہمیں 10,000 چوری بھی ہو جائے اتنا غم نہیں ہوتا۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ اگر 10 روپے بھی گر گئے، یار اتنے تھے اتنے رہ گئے، سارا دن پریشان رہتا ہے۔ ایمان سے ہم سارے ہم سوچیں کبھی نماز رہ گئی ہو، کبھی کام کیا، کبھی فکر کیا ہو یار نماز رہ گئی، پریشانی لاحق ہوئی، کبھی ایسے ہوا ہو۔ اگر کبھی نماز کی فکر لگ گئی تو سمجھ میرا ایمان کامل ہے۔ اگر نماز رہ گئی، اگر نماز لیٹ ہو گئی، کبھی فکر لگی ہوئی ہو یار چاند رات نے بھی پختہ ہے، یہ آلے ٹائم ہے یار نماز کا، پانی نماز جماعت ہی گئی ہے نا، کیا ہوا بھی ٹائم ہے، یہ چاند رات کھڑے ہوئے ان کو بھی فارغ بھائی دیں۔ یہ امتحان ہوتا ہے دکانداروں کے لیے بھی میرے بھائیوں، دکانداروں کے لیے بھی امتحان ہوتا ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ امتحان ہوتا ہے ایمان کا۔ تو کامل ایمان والا وہ ہے جیسے ہی اذان ہو جائے تو پھر کہے کہ بس اب میرے اللہ کا پیغام آ گیا ہے، میں اس طرف ہی جانے والا ہوں۔ ہم کبھی بھی پریشان نہیں ہوئے۔ گرامی قدر احباب، جب یہ صورتحال ہوگی، جی جب یہ صورتحال ہوگی نا کہ ہم اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالیں گے، تو پھر اللہ بھی ساتھ 2-2 کلو چینی لائن وہاں سے لائن چلائے گا۔ ہاں جی، یہ پکی بات ہے، یہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کردار ہیں۔ 1 کلو چینی کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ لائن میں لگنا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ رسول کے احکام کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے اس کو، محبت نہیں کی دل سے۔ اگر اس کا حمایت تو میرا ہو کے تو دیکھ ساری کائنات میں تیری بنا دوں گا، یہ سارا جہان تیرے لیے میں نے بنایا ہے۔ انسان، یہ لیل و نہار، یہ اشجار، یہ نباتات، یہ جماعات، یہ ہستی، یہ پستی، یہ اونچائی، یہ ساری کائنات، یہ سورج کا چڑھنا، یہ سورج کا غروب ہونا، یہ چاند ستارے، یہ چاندنیاں، یہ رنگینیاں، انسان ہم نے تیرے لیے بنائے ہیں، لیکن تجھے ہم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو بن کے تو دیکھ، پھر دیکھ کیا کمال ہوتا ہے۔ بہرحال گرامی قدر احباب، نماز کی حفاظت بڑی ضروری ہے، محافظت نماز انتہائی ضروری ہے۔ اور میں کہ تو نماز کی حفاظت کر لے، پھر نماز تیری حفاظت کرے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، ہر قسم کی آفات سے تو نماز کو اپنا لے، پھر ہر
شرط یہ ہے کہ تو نمازی بن جا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے لوگ ہیں، نمازی بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازی بھی ہیں، کام بولتے ہیں، نمازی ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، نمازی ہیں، اور ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، نمازی اور حاجی بھی ساتھ ہے، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا ہے، کا مطلب کیا ہوا ہے؟ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ تو رک نہیں رہا۔ تو فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھی نہیں جیسے پڑھنی چاہیے تھی۔ جو نہیں رکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں روکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اصل شرائط کے ساتھ نہیں پڑھی، ہم نے فرائض کے ساتھ نہیں پڑھی، ہم نے اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا، اس وجہ سے برائی سے نہیں روکتے۔ تو باقی نماز میں حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی کی شکایت آ گئی، یا رسول اللہ یہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ چوریاں بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چپ کر جاؤ، اس کی نماز اس کو چوری سے بھی روک دے گی۔ وہی دن آیا کہ لوگوں نے کہا حضور اب یہ ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال نماز اگر پڑھی جائے پھر بندہ برائیوں سے رک جاتا ہے۔ پڑھی جائے کا مطلب یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ فرائض و واجبات کو سمجھتے ہوئے اور پتہ چلے کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، یہ نہیں کہ وہ ٹکرے فٹافٹ ادھر کھڑا ہوا ہے خیال بائیں نہیں ہے، تو پھر وہ نماز نہیں روکتی برائی سے۔ نماز وہی روکتی ہے کہ جب آیا ہے داخل ہوا ہے تو پھر باہر کا باہر چھوڑ کے بس ہر شے کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، پھر جا کے کئی مقام حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال نماز کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ گرامی قدر حضرت امام سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن سیرین محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن اللہ مجھے اختیار دے کہ جنت میں چلا جا یا 2 نفل پڑھ لے، یہ بڑی قابل غور بات ہے، جنت میں چلا جا یا 2 نفل پڑھ لے، تو ہمارے بزرگ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا، میں 2 نفل پڑھنا شروع ہو جاؤں گا۔ حضور یہ کیا وجہ ہوئی؟ فرمایا کہ جنت میری ذاتی طلب ہے، میری خواہش ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، فرمایا کہ نماز پڑھنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اب جنت میں تو جانے کا ہر شخص کا من ہے، لیکن کبھی یہ بھی خیال کر لے کہ میرا مالک بھی راضی ہو جائے۔ جب مالک مکان راضی ہو گیا تو پھر مکان پیچھے نہیں رہتا، جب مالک مکان راضی ہو گیا تو پھر مکان بھی اپنی ملکیت ہے، لیکن مکان کے لیے نہیں، مالک کے لیے عبادت کرنی چاہیے، خیرات کرنی چاہیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے ہمارے خیر کرنا چاہیے۔ آئے گرامی قدر، یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعۃ المبارک ہے ماہ رمضان شریف کا۔ لوگ ہمارے لیے خاص کر کے بڑے صغیر میں پاک و علم میں یہ عام طور پہ ایک بدعت جو ہے وہ ہر سال بڑی اہتمام کے ساتھ پائی جاتی ہے، قضاء عمری کے نفل۔ قضاء عمری کے کچھ چند طریقے سے نوافل پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال کی ساری معاف ہوگی۔ ایسا بالکل قطعاً نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی ایسا نہیں۔ اور ایک روایت ملتی ہے وہ موجود ہے، من گھڑت روایت ہے کہ تم نے یہ نفل پڑھ لیے تو پھر تمہاری پچھلی معاف ہوگی، ایسی کوئی صورتحال نہیں، بلکہ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث بات ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم بھول گیا نماز پڑھنا یا لیٹ ہو گیا تو پھر جب تمہیں یاد آئے تو اپنی نماز کو دوہرا لے، قضا کر لے۔ تو یہ قضا نمازیں یہ قرض ہے، یہ جب تک وہ نہیں پڑے گا تب تک یہ معافی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں کہ جب یہ بالغ ہوا بلوغت سے لے کے اس کی کتنی قضا ہوئی تو حساب کر لے، کاؤنٹ کر لے، ڈیلی بیس پہ جناب علی فرائض کے ساتھ نوافل کی جگہ پہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے۔ قضا کے بغیر جب تک ادا نہیں کرتا اس وقت تک معافی بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ شرعی طور پہ قضاء عمری کے نوافل یا قضاء عمری کے نفل پڑھنے سے ہماری جو ہے وہ قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، بالکل بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا یہ بدعت ہے اور یہ خرافات ہے اور
یہ ایسی بات نہیں، یہ ایک مسئلہ یہ۔ اور گرامی قدر احباب، دوسرا یہ کہ یہ یورپین یونین نے یہ چند دن پہلے بل پاس کیا، یورپین سارے وہ دو سالہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک قانون ہے 295 گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ موت ہے، اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس قانون کو انہوں نے پاس کیا۔ اب ایمان سے بتائیں، جس قانون کو آمنہ کے لال نے رائج کیا ہے، کوئی بائی کا لال اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہ 295 یہ جو قانون بنایا گیا گستاخ رسول کی سزا کا، یہ تو 1450 سال پہلے میرے محبوب علیہ السلام نے خلاف کعبہ میں چھپے ہوئے گستاخوں کو وہاں پہ حکم دیا کہ جو نبی کا گستاخ ہے اسے کعبے میں بھی مار دیا جائے، اس کو جینے کا حق نہیں، اور کسی کے پاس اختیار نہیں کہ گستاخ رسول کو معافی دے سکے۔ آج یہ پوری دنیا میں قانون ہے کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اگر قتل کرنے والا معافی چاہے تو مقتولین کو راضی کر لے تو صلح نامہ ہو جائے تو وہ معاف کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے، مقتولوں کا، ان کے ورثاء کا حق ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں، عدالت پھر بھی معاف نہیں کر سکتی۔ جب عام بندہ اپنے حقوق، جناب علی، اپنے حقوق کسی کے سپرد نہیں کرتا اور کوئی عدالت اپنے طور پہ کسی کی سزا معاف نہیں کر سکتی جب تک ورثاء نہ معاف کر سکیں، یاد رکھیں حضور کی گستاخی یہ کسی اور کا حق نہیں، میرے محبوب علیہ السلام کا حق ہے۔ حضور جسے چاہے معاف فرما دیں، سرکار جسے چاہے نہ معاف فرمائیں۔ سرکار نے تو کسی گستاخ کو اپنے زمانے میں معاف نہیں کیا، کسی گستاخ کو حضور نے جو واضح گستاخ تھا آقا علیہ السلام نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ کتابیں بڑی بڑی ہیں، آقا علیہ السلام نے حکمت ارشاد فرمایا یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے، اس کو کون مارے گا، اس کو کون مارے گا۔ باقی آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پہ، فرمایا باقی سب کو اذن عام ہے، اس کو بھی معافی، اس کو بھی معافی، اس کو بھی معافی، لیکن معافی نہیں ہے تو حضور فرماتے ہیں میرے گستاخ کو معافی نہیں۔ تو لہذا گرامی قدر احباب، انہوں نے یہ جو قانون پاس کیا ہے یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ پاکستان خود مختار ریاست ہے اور ہم کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں، اگرچہ اوپر بیٹھنے والے یہ ہیرا پھیری کرنے کا ارادہ رکھتے بھی ہوں، تب بھی غلامان مصطفیٰ اس قانون کو قتل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، بس گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قانون ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام نے یہ حدیث بچے کو یاد کروا دی ہے، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جو مجھے گالی دے، اور میں کسی نبی کو بھی جو گالی دے اسے مار دو، اسے قتل کر، حضور کا حکم ہے۔ تو لہذا یہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ اپنے طور پہ وہ معافی کا اعلان جاری کر دے، گستاخ رسول کو پروٹوکول دیا جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک علیحدہ بات ہے۔ یہاں دوہرے اصول چلتے ہیں، یہاں دوہرے معیار چلتے ہیں، جی نماز کی باری ہے تو سوشل ڈسٹینس کرو، لیکن جب 21 رمضان شریف آئے تو جناب علی اجازت دے لو، کھلے عام ہی جناب علی پھرتے رہو، تو بالکل کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دو اصول اور دو دوہرے معیار نہیں ہونے چاہیے۔ اگر نمازیوں کے لیے فاصلے ہیں تو پھر وہاں بازاروں میں بھی فاصلے ہونے چاہیے، جی لہذا یہاں یہ دو رنگی والے اور دو عقائد رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے گوش گزار کرنا تھا، یہ جو یورپین یونین کے فیصلے ہیں ہماری جوتی کی نوک پہ ہیں، جو بھی میرے نبی کا گستاخ ہوگا اور ایک غلام بھی اگر ایک غلام کی غیرت مند حیات ہے تو پھر وہ اس قانون کی مخالفت کرتا ہی رہے گا۔ اس لیے گرامی قدر احباب، اور یہ ماہ رمضان شریف کا آخری جمعہ مبارک ہے، میں نے میسیج دے دیا کہ ہم نماز کی پابندی کریں، غیر رمضان میں بھی مسجد میں آنا جانا لگا رہے، غیر رمضان میں بھی۔ گرامی قدر احباب، اور یہ ایک گزارش اور ایک عرض سن لیں کہ یہ دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں
انتظامیہ کے کچھ دوست کھڑے ہوتے ہیں، آنے والے کچھ دوست لیٹ آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یار آگے چلایا، تو کئی دوست جو ہیں وہ برا محسوس کرتے ہیں، وہ مائنڈ کر لیتے ہیں پتہ نہیں سانوں کو کہم رہے ہیں، تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پیچھے آنے والے پریشان نہ ہو۔ تو پھر بھی کئی دوست جو ہیں وہ پچھلی صفوں میں کوشش کرتے ہیں، وہ پیچھے ہی بیٹھنا ہے، پیچھے ہی کھڑے ہونا ہے، آگے جیسے پتہ نہیں وہ کوئی کرفیو لگا ہوا ہے یا کسی نے پکڑ کے بٹھا لینا ہے کہ ابھی عورتیں اٹھا نہیں دینا، تو ایسی بات نہیں کہ آپ کی سہولت کے لیے دوست کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ اوپر چلے جائیں، اس طرف چلے جائیں، اگلی صفوں میں چلے جائیں، ہماری سہولت کے لیے، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ اور بعض دوست غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو اس میں ناراضگی والی بات نہیں ہوتی، آپس میں کمپرومائز محبت کے ساتھ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کسی کے ساتھ عداوت یا دشمنی کرنے کے لیے تو تھوڑے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار آگے چلے جائیں، تو پھر آپ آگے ہو جائیں، چونکہ جگہ آگے ہے، اوپر جگہ ہے، تو کتنا ٹائم لگ جائے گا گزرنے میں، اتنا ٹائم بھی نہیں واپسی پہ لگے گا، تو لہٰذا یہ گزارشات ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر عید الفطر کی نماز عید جمعہ والے دن ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اعلان جو ہے آج ہی صبح فرما رہے ہیں، انشاءاللہ 7:30 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی، 7:30 بجے تمام دوست نماز عید کا بھی اہتمام کر کے جلد از جلد وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہمیں حضور کی سچی غلامی محبت نصیب